اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والا انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ یعنی جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، ہم ان قیامت کے منکروں کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ضرور انہیں دوزخ کے آس پاس یوں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل وہ گرے پڑے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر جہنم میں سب سے پہلے داخل کرنے کے لیے ہم کفار کے ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو سب سے پہلے اس آگ میں جلنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور تم میں سے ہر شخص کا گزر دوزخ پر ہوگا، یعنی اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور یہ بات آپ کے رب کے ذمے قطعی طے شدہ ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر گھمنڈ میں غریب مسلمانوں سے کہتے ہیں، ہم میں اور تم میں دونوں فریقوں میں کون سا فریق رہائش کے لحاظ سے زیادہ بہتر اور مجلس یعنی ساتھیوں کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو نافرمانی کے سبب ہلاک کر دیا جو ساز و سامان اور شکل و صورت میں ان سے بہتر تھے۔ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا۔ آپ فرمائیے، جو گمراہی میں غرق ہوں پھر رحمان انہیں خوب ڈھیل دے دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں اس چیز کو جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، یا تو عذاب یعنی دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل، یا قیامت میں رسوائی اور عذاب، تو اب جان لیں گے کہ ٹھکانے کے لحاظ سے کون بدتر اور فوج کے اعتبار سے کون کمزور، مومن یا کافر۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور جنہوں نے ہدایت پائی یعنی ایمان قبول کر لیا، اللہ انہیں اور ہدایت میں بڑھائے گا یعنی نیکی کی توفیق اور استقامت دے گا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا آپ کے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب
اور سب سے اچھا انجام۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ کیا آپ نے اس کافر شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگا مجھے اگلے جہاں میں ضرور مال و اولاد دیے جائیں گے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا؟ کیا وہ غیب پر آگاہ ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھ رکھیں گے اور اسے بہت لمبا عذاب دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اور جو چیزیں مال اور اولاد کہہ رہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ اور کافروں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ بت اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کی مدد کریں۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ہرگز نہیں، بہت جلد وہ بت ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالی بتوں کو زبان دے گا اور یہ کہیں گے یا رب انہیں عذاب دے۔